حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرة من الفطرة قص الشارب وقص الأظفار وقص البراجم وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء۔ قال مصعب: نسيت العاشرة والمضمضة۔ حضور پاک صاحب الاولاد دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغونی حیث کنتم۔ اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بہت فضائل و برکات ہیں اور اس کو نہ پڑھنے کے بہت نقصانات ہیں۔ ایک جگہ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ بروز قیامت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا جائے گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تب ہوں گے کہ جب ہم نے دنیا میں رہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی۔ حضرت سلیمان شیخ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے نیک اللہ کے ولی تھے۔ وہ اپنے سفر پر جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کافی دور چلنے کے بعد ایک مکان عالی شان پر پہنچے۔ ایک مکان عالی شان کے پاس ایک کنواں تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں وضو کرنے کے لیے گئے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں وضو کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر پانی اوپر لانے کے لیے ڈور اور رسی نہیں تھی، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کافی پریشان ہوئے۔ اسی گھر کے پاس سے ایک بیٹی کھڑی تھی، وہ بابا جان کا معاشرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بیٹے کہنے لگتی ہے: بابا جان کیا معاشرہ ہے، آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں، آپ بڑے مصیبت میں لگ رہے ہیں۔ اس نے ان بابا جان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا: بیٹی نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے وضو کرنا ہے، اس کنویں میں ڈور اور رسی نہیں۔ اس بیٹی نے اپنا تھوک یعنی لعاب اس کنویں میں تھوک دیا تو اس کی برکت سے وہ پانی باہر نکل آیا۔ اس سے بابا جان بہت معذرت میں آئے، وہ بہت پریشان ہو گئے۔ وہ بیٹی سے پوچھنے لگے: بیٹی تو کیا کرتی ہے، تو کون سی آیت کرتی ہے، تو کیا عمل کرتی ہے جو تیرے تھوک میں اتنی برکت ہے کہ اس کا کنویں کا تھوک کنویں میں کوپ ڈالتے ہی پانی وہ اوپر آ گیا۔ آپ رحمت اللہ اب اس بیٹی نے کہا کہ بابا جان آپ پہلے نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ بابا جان نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس بیٹی سے کہا: اے بیٹی یہ کیا معاشرہ تھا، تو کون سی تلاوت کرتی ہے، تو کون سا نیک عمل کرتی ہے، تو کون سی درود پاک کی کثرت کرتی ہے؟ اس نے کہا: بابا جان میں کوئی نیک بڑا عمل نہیں کرتی، وہ کوئی نیک پرہیزگار نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی برکت سے اس بیٹی نے اس بابا جان کی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے وہ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، کافی دور چلنے کے بعد ایک کنویں کے پاس دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پر پانی تو تھا لیکن ڈور اور رسی نہیں تھی۔ اس بیٹی نے اس میں تھوک دیا اور پانی اوپر آ گیا۔ اس کی برکت سے حضور پاک اس کی برکت سے وہ مطلب درود پاک پڑھا کرتی تھی، اسی وقت کی برکت سے وہ پانی اوپر آ گیا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لیں، اپنی زندگی کو اپنا لیں۔ اس کو نہ پڑھنے کے بہت نقصانات ہیں۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ علماء کرام۔ ہو جاؤ۔
درود پاک نہ پڑھنے کے بہت نقصانات ہیں۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہمارے لیے کتنی بڑی وعید کی بات ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر حضور پاک صاحب الاولاد دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ کم سے کم دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے لیے درود پاک پڑھ لیا کریں۔ ہم آج کل معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فضول گفتگو کیا کرتے ہیں، ان فضول گفتگو سے بہتر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کر لیا کریں۔ کیا پتہ اسی کی برکت سے ہمیں جنت نصیب ہو جائے، اسی کی برکت سے ہمارے تمام کام حل ہو جائیں، اسی کی برکت سے کاروبار میں برکتیں ہو جائیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ حضور پاک صاحب الاولاد تو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پلیز برتھ آف دا پروفٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اجھل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت کے لیے۔ لیکن جب بندہ دنیا کی رونقوں میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی خواہشات میں پڑ جاتا ہے، تو اس کی نظروں میں یہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت اس کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ تبھی تو کہا کہ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اجل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زبانوں میں کئی انبیاء کرام بھیجے۔ انبیاء کرام ان کے مقصد کی حقیقت کی پہچان کرواتے اور ان کو سیدھی راہ پر چلاتے۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، ان کی تعلیمات کو پھیلا دیا گیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت سے کچھ ایسے واقعات رہنما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھی کہ وہ زمانہ آ چکا ہے جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ نیشوروں کے عالیشان کا محل کا پھٹنا، دریائے ساوے کا پانی کا خشک ہو جانا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے زمانے جاہلیت کا حال کیسا تھا؟ دنیا جاہلیت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ گستاخانہ، شراب نوشی، بے حیائی، جھوٹ، تکبر، وعدہ خلافی اور دیگر رسومات میں لوگ مبتلا تھے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کی ولادت سے کچھ ایسے واقعات رہنما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھی کہ وہ زمانہ آ چکا ہے جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ عالیشان کے محل کا پھٹنا، دریائے سابی کا خشک ہو جانا، یہ اس بات کی خوشخبری تھی کہ وہ زمانہ آ چکا ہے، اب عالم کا رنگ بدلا ہے۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بظاہر سعادت سے مکان میں مسرتوں کا نور چمکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی، صرف آپ کی والدہ خوشی سے مسرور نہیں تھی بلکہ غمزدہ دل کے لبوں کے مہاروں پر مسکراہٹیں پھیل گئی تھی۔ یعنی جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشی سے مسرور نہیں تھی بلکہ غمزدہ اور دل کے لب کے مہاروں پر بھی مسکراہٹیں پھیل گئی تھی۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کے شاہ بن ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کنانہ کو عصمت والا بنایا، کنانہ میں سے قریش
قریش کو چنا، قریش بن حاشم کو منتخب فرمایا۔ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، صبح صادق کا وقت تھا، سوانی کھڑی تھی، دن کا اجالا پھیل رہا تھا، رات کے اندھیری چھا رہی تھی۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ہی ہمیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اسلام کی علی الاعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جاسوس آندھیاں چل پڑی۔ کفار مکہ بنو ہاشم کے خطرے کی وجہ سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، جادوگر، پاگل، دیوانہ اور گستاخانہ جملے بکتے تھے، اور آپ کی شان و عظمت میں گستاخانہ جملے بکتے تھے۔ آپ کے دروازے انور پر خون ڈالتے تھے، راستوں میں آپ کانٹے بچھاتے تھے اور بدر انور کو نشانہ بناتے تھے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مصیبتیں جھیل کر دین کو پھیلایا، پھر آج ہم پر پہنچایا۔ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانتے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھتے نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر مصیبتیں بکتے تھے، آپ کو پاگل بھی کہا کرتے تھے، جادوگر بھی کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے اور گستاخانہ جملہ بکتے تھے۔ راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گزرتے تھے تو کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مصیبتیں جھیل کر ہمیں یہ دین دیا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو پڑھنے والے بن جائیں اور اپنی زندگی کو سدھارنے والے بن جائیں۔ 50 سے 60 سال زندگی ہوتی ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کامیابی جب کسی بندے کو ملتی ہے، جتنے بھی علماء اکرام یا عالم دین، یہ اس سے الگ دنیاوی لیول میں کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ ادب اور رسپیکٹ کرنے کی وجہ سے ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی دو باتیں ہوتی ہیں، جب بندہ کامیاب ہوتا ہے، جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ضرور ہوتی ہے۔ اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل نہیں ہوگی، اگر وہ کتنا بھی ذہین ہے، کتنا بھی پڑھنے لکھنے والا ہے، کتنا بھی پیسے لگا دے، تو وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا شامل کب ہوگی؟ کہ جب ہم اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ